اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا۔ ایسے نہیں جیسے بارش برس رہی ہے ویسے ہی آپ کے جذبات کا اظہار ہونا چاہیے۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ذرا سی لفظ سے توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے بیسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائیں، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خلاصہ کلام خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج دوسری مرتبہ آپ کے اس احرار پارک میں کانفرنس کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے، جن ہمارے دوستوں نے اس پروگرام کو سجایا، اللہ رب العزت ان کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ یہاں پہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ہر آنے والے کو ترقیاں نصیب فرمائے۔ چونکہ آج ختم نبوت کا عنوان ہے اور کچھ ملکی حالات ایسے ہیں کہ باغ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آج کسی نے لکھا کہ اڈیالہ جیل کے آگے رکشے والے لائن لگا کے کھڑے ہیں اور اونچی آواز سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں، پریس کلب راولپنڈی جسے جانا ہو ہمارے ساتھ چلے آئیں۔ میں اسی حوالے سے دو تین باتیں پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ موسم کی سنگینی ایسی ہے کہ ہم زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتے۔ میں یہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ 1400 سال سے نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی، اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر ان کے ماننے والوں نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ اس پر ڈٹ گئے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ اس پہ ڈٹ گئے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ اس پہ ڈٹ گئے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اس پہ ڈٹ گئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اس پہ ڈٹ گئے، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ اس پہ ڈٹ گئے، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ اس پہ ڈٹ گئے۔ 1400 سال پہلے نہیں بلکہ نبیوں کی بات ہے کہ ہر نبی نے آ کر اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا، نغمہ سنایا، علم بلند کیا، اللہ کی توحید کے ڈھنکے بجائے ڈھنکے لگائے گئے، تبلیغیں ہو چکی، ان کے قرآن کی کتابوں کی تفسیریں ہو چکی، ان کی تبلیغ بیان کی جا چکی، ان کی تفسیریں ہو چکی، لیکن کسی ایک پیغمبر نے بھی ایک قدم آگے بڑھا کے پیچھے نہیں ہٹایا، کوئی چھوڑ کر نہیں گیا، کوئی بھاگ کر نہیں گیا، کسی نے اپنے معاملات میں اپنی نبوت میں سمجھوتا نہیں کیا۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس کو مارا نہ گیا ہو، پیٹا نہ گیا ہو، گھسیٹا نہ گیا ہو، زندان میں بند نہ کیا گیا ہو، جن کے لیے جیلیں نہ ہو، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہو، جن کے پاؤں میں بیڑیاں سجائی نہ گئی ہو، لیکن کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے اللہ کی توحید کے نغمے بلند کیے ہوں۔ ان کی اس تبلیغ کے بعد ان کے سامنے حلوے کی پلیٹ میں ان کی تدریس کو، ان کی تبلیغ کو لا کے رکھ دیا گیا ہو، بلکہ ہر نبی کو کسی کو کنویں میں ڈال دیا گیا، کسی کو زندہ درگور کر دیا گیا، کسی کو چوہاروں سے گرا دیا گیا، کسی کو زندان میں آباد کر دیا گیا، لیکن کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اللہ کو اپنا رب کہا ہو،
پھر اس سے بھاگ گیا ہو، اسے چھوڑ گیا ہو، اس کے بعد باری آمنہ کے در یتیم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید ذیشا، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کون مکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوش آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون مکہ، سید الاولی، سید الآخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمین، راحت بلا شفیع، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، فطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، مسکراہٹ کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ آقا تو ڈٹنے والے تھے، لیکن ابو بکر کو لایا گیا، وہ بھی ڈٹے رہے، عمر کو لایا گیا، وہ بھی ڈٹے رہے، عثمان کو لایا گیا، وہ بھی ڈٹے رہے، علی کو لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ تو شاعر بھی کہنے لگا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آواز نور میں، جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نبیوں کی اس صف میں آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، جس کو اچھا لگ رہا ہے وہ بیٹھ جائے، ابھی اتنی دیر بارش نہیں آئی۔ آپ کو دھوبی گھاٹ یاد رہنا چاہیے، اس شہزادے کے والد اور میرے والد یوں ہی کھڑے تھے، آسمان سے بارش نہیں بلکہ گولیوں کی برسات ہو رہی تھی، وہاں پر بھی وہ کھڑے رہے، آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں موجود ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے بات کی کہ نبیوں کی صف میں بہت سے نبی آئے، 18,000 نبی ایسے آئے کہ جن کو ذبح کر دیا گیا۔ 18,000 نبی، 18,000، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس پر ظلم نہ ہو۔ 18,000 نبی ایسے، کسی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا، کسی کو زمین میں دفنایا گیا، کسی کو زندہ درگور کر دیا گیا، کسی کو مارا اور پیٹا گیا، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو کنووں میں ڈال دیا گیا، کسی کو پہاڑوں سے گڑا دیا گیا، لیکن کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو سبق لے کے آئے ہو پھر پیچھے ہٹ گئے ہو۔ مجھے انہی سب نبیوں کی صف میں سے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نظر آئے، ان کو نبوت ملی، اپنے بادشاہ کو آ کے بتا دیا کہ میں نبی بن چکا ہوں، میری حیثیت بدل چکی ہے، میرا رتبہ بدل چکا ہے، میرا مقام بدل چکا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا تجھے اپنی بادشاہت میں سے آدھا حصہ دے دوں گا، اپنے اعلان سے بعد آ جا، اپنی نبوت کی بات سے بعد آ جا۔ لیکن حضرت حنظلہ آگے بڑھتے رہے، اس نے کہا تجھے 3 دن کی مہلت ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میرے سے برا نہیں ہوگا، تیرے خلاف سازش ہوگی، تیرے خلاف جزا اور سزا کا حکم صادر ہوگا۔ 3 دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے کہا اے حنظلہ آ تجھے تیری بادشاہت کا حصہ دے دوں، آ تجھے تیرا دفتر دکھا دوں، آ تجھے تیری جگہ تمہیں دکھا دوں۔ حضرت حنظلہ نے مسکرا کے کہا بادشاہ 3 دن گزرنے کے بعد تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں سوچنے میں لگا ہوں گا، میں اس بات پر مجبور ہو چکا ہوں گا کہ تیری بات کو مان لوں۔ رب کعبہ کی قسم ان 3 دن گزرنے کے ساتھ میرے 3 قدم پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ نبوت کے لحاظ سے میں آگے بڑھ کر اللہ کی توحید کے نعرے لگا رہا ہوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقت انتہائی مختصر ہے، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے۔ حضرت حنظلہ نے انکار کر دیا، قصہ مختصر، 2 دن کی مہلت ملی، لیکن وہ 2 دن کی مہلت ان کے سوچنے کے لیے نہیں تھی۔ ان 2 دنوں میں بھی انہوں نے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا۔ آخر انہیں اٹھا کر ایک کنویں میں جو شہر کے درمیان میں موجود تھا
حضرت حنظلہ کو اس میں ڈال دیا گیا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ آیا کہ اگر تو باز آ گیا ٹھیک، ورنہ تجھے زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ اسی رات کو حضرت حنظلہ کا ایک صحابی آیا جو صرف تعداد میں ایک تھا، مشکیزے میں پانی بھر کے لوگوں کو پہنچاتا تھا۔ یہ ایک صحابی آ کے حضرت حنظلہ سے کہنے لگا یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا اگر وہ اللہ کے سچے نبی نہ ہوتے تو کہہ دیتے کہ سمجھوتا کر لو، بات چیت کر لو، میرا سودا لگا دو، میری قیمت لگا دو۔ حضرت حنظلہ نے کہا اے میرے صحابی تیرے لیے حکم یہ ہے مجھے چھوڑ کے چلا جا، یہاں سے چلا جا، میری بات کو سن لے، تم جب چلے جاؤ گے میرا مشن بچ جائے گا، میرا نظریہ بچ جائے گا۔ اس نے کہا اے نبی میں آپ کو چھوڑ کر اپنا نظریہ بچا کر کیسے فائدے میں رہوں گا؟ حضرت حنظلہ نے کہا اگر تو نہ گیا تو رب کعبہ کی قسم ہمارا مشن ختم ہو جائے گا، اگر میری جان بھی چلی گئی تو زندہ رہا تو میں یوں سمجھوں گا میرا مشن بھی بچ چکا ہے، نظریہ بھی بچ چکا ہے۔ میں نے کہا یہ پچھلی بات کو چھوڑ کر آج کے زمانے کی طرف آؤ۔ حق نواز کو مارا گیا، اشار القاسمی کو بسیجا گیا، ضیاء الرحمان فاروقی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اعظم طارق اور علی شیر حیدری کو زندہ درگور کرنے کی دھمکیاں ملی، کسی کے جسم کو چلنی کیا گیا، کسی کو ذبح کر دیا گیا۔ رب کعبہ کی قسم انہوں نے بھی سمجھوتا نہیں کیا، وہ کسی کے قدموں میں نہیں بیٹھے، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ نبیوں کے سامنے اللہ کی ذات تھی، صحابہ کے غلاموں کے سامنے صحابہ کی جماعت تھی، انہوں نے بھی وفائیں نبھائی تھی، یہ بھی وفائیں نبھاتے رہے۔ 12,000 لاشیں اٹھاتے رہے، بچوں کو یتیم کرواتے رہے۔ مجھے کسی نے پوچھا مولوی صاحب آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں نظریہ پلیٹ میں ڈال کر دیا گیا ہے، مجھے یہ نظریہ میری باپ کی شہادت کے بعد دیا گیا ہے، اعظم طارق کی شہادت کے بعد معاویہ کو یہ نظریہ ملا ہے، علامہ ثناء اللہ حیدری کو علی شیر کی شہادت کے بعد ان کی جان کے بدلے میں یہ نظریہ ملا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جیسے والد کا جنازہ اٹھایا جا چکا ہے، ہم بھی جوانیاں لٹا جائیں گے۔ طیبہ، طاہرہ، عابدہ، عاتقہ، لائقہ، عفیفہ، قدیسہ، مقدسہ، عظیمہ، عالمہ، فاضلہ، عاتقہ، صالحہ، عابدہ، زاہدہ، اماں عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ جان جائے گی رب کعبہ کی قسم خوشی سے شمول کر لیں گے، شہادت آئے گی گلے میں تو لٹکا لیں گے، زندہ ہوں گے تب بھی صحابہ کے نام لگ جائیں گے، اگر موت آئے گی تب بھی صحابہ کے نام پہ آ جائے گی، ساتھ چلیں گے۔ تو پھر میرے والد کی بات سے بات ختم۔ تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال۔